حمزہ کا ابو پولر سے آتا ہے اور رانیہ کی امی پوچھتی ہے کہ آپ رانیہ کو اپنے ساتھ نہیں لے کے آئے؟ حمزہ کا ابو کہتا ہے کہ میں گیا تھا پولر میں، تب وہاں ایک لڑکی ملی تھی، میں نے سے کہا کہ رانیہ کہاں ہے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ رانیہ ایک لڑکا آیا تھا اس کے ساتھ چلے گئی تھی، جس کے ساتھ رانیہ کی منگنی ہونے والی ہوتی ہے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ یہ کون سا نیا تماشا ہے، عین وقت پہ ہی رانیہ غائب ہے، رانیہ کو ڈھونڈ کے لاؤ ورنہ میں یہاں سے چلے جاؤں گی۔ کون سے تماشے، سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ رانیہ کہاں پہ ہے۔ رانیہ کی امی کہتی ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، رانیہ مل جائے گی، ابھی تو مجھے بیٹی رانیہ کی ڈر ہے کہ وہ کہاں چلے گئی، اور تو ایسے بتائیں کہ مجھے کسی کے ساتھ نہیں جاتی۔ اس کی امی کہتی ہے کہ وہ گئی ہوگی نا اپنے پرانے عاشق حمزہ کے ساتھ۔ اس کے بیٹے کہتے ہیں مما آپ چپ کر جائیں، آپ ہو تو دیکھیں ہم کیسی ملک میں کیسی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا نا تو ہماری ہی بےزتی ہوگی۔ تبھی اچانک وہاں پہ حمزہ آتا ہے، حمزہ کے ساتھ رانیہ ہوتی ہے۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ وہ دیکھو آ گئی رانیہ، جس کے ساتھ رانیہ کی انگیجمنٹ ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی مما کہتی ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ دیکھو رانیہ حمزہ کے ساتھ ہو گیا، اور وہی ہوا، رانیہ آئی بھی حمزہ کے ساتھ۔ رانیہ کی امی رانیہ کو حمزہ کے ساتھ دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے۔ رانیہ کی امی رانیہ کی طرف آنے لگتی ہے اور سب لوگ حمزہ اور رانیہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رانیہ کی امی رانیہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں اپنی امی کی عزت اس طرح خراب کرنے کی، تمہیں کیا ضرورت تھی حمزہ کے ساتھ جانے کی۔ رانیہ کی امی رانیہ کو تھپڑ مارتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دفعہ ہو جو میری نظر سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، اب کیوں واپس آ گئی ہو جب اپنی امی کی عزت اس طرح خراب کر دی ہے۔ رانیہ کی امی رانیہ کو تھپڑ مار دیتی ہے اور رانیہ چپ کھڑی ہوتی ہے۔ رانیہ کی امی کہتی ہے کہ اب اس طرح چپ کے کھڑی بتاؤ نا کہ تم حمزہ کے ساتھ کیوں گئی تھی۔ رانیہ کہتی ہے مما میں خود نہیں گئی تھی، حمزہ مجھے خود پولر سے لے کے گیا تھا، جس کے ساتھ رانیہ کی ایگریمنٹ ہوتی ہے۔ وہ آتا ہے اور حمزہ سے کہتا ہے کہ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ تم رانیہ کو اپنے ساتھ لے کے گئے، تم نے مجھ سے پوچھا تھا، تم نے مجھ سے پوچھ کے اس کو لے کے جانا چاہیے تھا۔ حمزہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میری کزن ہے، میرا دل کرے گا جہاں بھی اس کو میں لے کے جاؤں۔ رانیہ کی امی کہتی ہے کہ حمزہ تم چپ کر جاؤ، اس کو ہونے والا فیانسے ہے اور تم اس کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتے۔ حمزہ کہتا ہے آنٹی آپ کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس کی بیوی بھی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ تمہاری جرأت کیسی ہوئی ہمارے بارے میں ایسی باتیں کہنے کی، تمہیں کیسے پتہ ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اور اس کا بچہ بھی ہے، ہم پہ جھوٹ الزام لگا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر رانیہ کہتی ہے آپ لوگ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ تم حمزہ کے ساتھ کیوں گئے، حمزہ نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی اس لیے میں حمزہ کے ساتھ آئی، میں نے کہا کہ حمزہ مجھے ساتھ لے کے جائے گا اور پھر اسی سامنے سب۔ رانیہ کہتی ہے آپ لوگ مجھ سے پوچھے تھے نا کہ حمزہ مجھے کیوں لے کے گیا، حمزہ مجھے یہ سچ بتانے کے لیے اپنے ساتھ لے کے گیا تھا پارلر سے۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ آپ نے ایسے ہی میرے بیٹے کو اتنا ڈانٹا، پہلے آپ لوگ پوچھ لیتے کہ میرا بیٹا کس وجہ سے رانیہ کو اپنے ساتھ لے کے گیا تھا۔ رانیہ کی امی کہتی ہے میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ تم ایسے نکلو گے۔ وہ کہتی ہے کہ تم میری نظروں سے ہٹ جاؤ، تم مجھے یہاں پہ موجود چاہیے نہیں اور میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ بالکل ہی نہیں کرواؤں گی۔ رانیہ ان سب سے الگ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کتنے بدقسمت ہوں نا، میں کوئی بھی لڑکا مجھ سے شادی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں میری لائف میں اتنا برا ہوتا رہتا ہے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی۔ حمزہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ثبوت چاہیے، میں آپ کو ابھی ثبوت دکھاتا ہوں۔ تبھی حمزہ اس کی وائف اور بیٹے کو بلاتا ہے۔ تبھی اس کا وائف اور بیٹا آ جاتے ہیں۔ اس کی وائف کہتی ہے کہ تمہیں شرم تو نہیں، تم نے میرے ساتھ ایسے کیا، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ تم دوسری شادی کرنے والی ہو، میں تو تمہاری پسند کی وائف تھی نا، اس کے باوجود بھی تمہیں کیا ضرورت پڑی کہ تمہیں کوئی دوسری لڑکی کے ساتھ پسند ہوگی اور تمہیں شادی کرنی پڑی، تم اپنے بیٹے کا تو خیال کر لیتے۔ اس کی امی کہتی ہے لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ میری بہو نہیں ہے اور نہ ہی یہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے۔ وہ کہتی ہیں آنٹی آپ ایسی باتیں کریں گے ہی کیونکہ میں آپ کی پسند کی لڑکی نہیں تھی، انہوں نے مجھے پسند کیا تھا اور انہوں نے مجھ سے شادی کی تھی، انہوں نے میرے ساتھ کیا، انہوں نے مجھے کراچی میں رکھا، خود یہاں پہ آ گیا اور دوسری شادی بھی کرنے لگی۔ تو اس کی امی کہتی ہے کہ دوسری شادی میں کیا گناہ ہے، وہ کہتی ہے کہ گناہ ہے لیکن لڑکی کو دھوکہ دے کے شادی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں تو مجھے نہیں تھی پسند، اپنی پسند کی بہو گھر پہ لے کے آؤں گی تو ہی میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی، اور تو مجھے پسند نہیں تھا، تم تو میری کوئی بات ہی نہیں مانتی تھی، تو میری بہو بیٹے کی پسند تھی، میری نہیں ہو تو میری بہو بن بھی نہیں سکتی، میری مرضی میں جہاں اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا کیا مجھے طلاق دے گا، میں ہی آپ کے بیٹے کو طلاق دے کے جا رہی ہوں اور آپ کے سب چھوڑ کے جا رہی ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے اس بیٹے کی، میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہوں گی اور دوسری شادی تو میں کرواؤں گی نہیں، آپ کے بیٹے کے تو بیٹا بھی ہے اور بہو بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کی دوسری شادی کروا رہی ہیں۔ حمزہ نے کہتا ہے کہ آپ نے سب کچھ سن لیا ہے تو آپ یہاں سے جائیں۔ وہ کہتا ہے ہاں میں جا رہا ہوں۔ حمزہ کہتا ہے کہ جائیں یہاں سے، دفعہ ہو جائیں، آپ مجھے دوبارہ یہاں پہ نظر بھی نہ آئیں۔